وصحبه أجمعين صلاة دائما تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. ہماری صبح زندہ، ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے. ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، اور ہمارے دل کے تختی پر نبی کا نام زندہ ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. مٹا سکتی نہیں ہم کو یہ ہرگز گردش دوراں، میرا قرآن زندہ ہے، میرا اسلام زندہ ہے. کیا بات، غلام ان کا بظاہر قبر میں مٹی کے نیچے ہے، مگر ان کی محبت کا لیے پیغام زندہ ہے. مگر ان کی محبت کا لیے پیغام زندہ ہے. ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کے تختی پر نبی کا نام زندہ ہے. اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا ہے کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا علیہ سر کا موقع ہے، وہ جانے والے ہیں. اور پھر کسی اور شاعر نے بڑے حسین انداز میں کہا ہے، اے خاک مدینہ تو ہی بتا، اے خاک مدینہ تو ہی بتا، میں کیسے قدم رکھوں گا وہاں، تو خاک قدم سرکار کی ہے آنکھوں سے لگائی جاتی. تو خاک قدم سرکار کی ہے آنکھوں سے لگائی جاتی ہے. حضرات، زیادہ وقت آپ کا نہ لے کر ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے آئے ہوئے مہمان جو اس جلسے میں تشریف لائے ہیں، اکابرین علماء اکرام، ان کے بیانات و تقریروں کو ہم خود سنائیں. لیکن بندہ حصول برکت کے لیے حاضر آیا ہے. چند لمحے کچھ لفظ میں بھی کروں گا. آئیے ہم اور آپ نہایت عقیدت، احترام، محبت کے ساتھ آقا نامدار، فخر موجودات، سید عالم، نور مجسم حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذران عقیدت پیش کریں. بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین صلاۃ دائما تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم. میں نے آیت کریمہ جو پیش کی ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ عنوان تو بہت بڑا ہے، لیکن چند لمحے میں اسے ہم سمیٹنے کی کوشش کریں گے. رب ارشاد فرماتا ہے کہ اور مقام ابراہیم کو اپنا جائے نماز بنا، جائے مصلی بنا. اور اسی آیے کریمہ سے ہمارے اکابرین علماء اعظام بزرگان دین نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ تبرکات اور معمولات جو ہیں، ان کو جو ہے مٹایا اور بھلایا نہ جائے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیے کریمہ میں یہ بیان کر دیا اور بتا دیا کہ اے لوگوں، مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا لو. گویا یادگار جو ہے یہ مٹائی نہ جائے، بلکہ یادگار جو ہے سبحان اللہ، کیا بات، واہ واہ. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. پہلی تشریح، یہ مقام ابراہیم ہے جسے جائے نماز بنانے کے لیے کہا جا رہا ہے.
یہ مقام ابراہیم ہے کیا؟ مقام ابراہیم یہ وہ پتھر مبارک ہے جس پر سیدنا حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبہ شریف کی جو ہے تعمیر کی تھی، بنایا تھا۔ تو آپ کے قدم ناز کا اعجاز یہ ہے کہ آپ کے نقش پا جو ہے اس پتھر میں آ گئے، اور علامہ آصی غازی پوری فرماتے ہیں کہ نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دیدے تر پر، کرم کریں وہ نشانے قدم تو پتھر پر، صلاحیت بھی تو پیدا کر اے دل مستر، پڑا ہے نقش کفے پائے یار پتھر پر، صلاحیت بھی تو پیدا کر اے دل مستر، پڑا ہے نقش کفے پائے یار پتھر پر، پلا دے آج کی مرتے ہیں رند اے ساقی، ضرور کیا کہ یہ جلسہ ہو۔ آؤ دیکھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ مقام ابراہیم اگر اس کی تشریح کیا جائے تو بہت وقت لگے گا، سمجھے نا؟ الحجر والمقام یاقوتتان من الجنہ، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا ہے یہ حجر جو ہے اور یہ مقام جو ہے یہ جنتی یاقوتوں میں سے دو یاقوت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جنتی یاقوتوں میں سے دو یاقوت ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام اس کائناتی گیتی پر تشریف لے آئے تو اللہ نے ان دونوں کو بھی جو ہے اتار دیا تھا، نازل کر دیا اور پوشیدہ کر دیا تھا۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے فرزند حضرت اسماعیل ذبیح علیہ السلام کعبے کی تعمیر کر رہے تھے اور بنا رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب اس کی نیو کو بلند کر رہے، کرسی کو بلند کر رہے تھے، رفع یرفع یعنی بلند کرنا، بنیاد نہیں ڈال رہے تھے، بنیاد نہیں ڈال رہے تھے بلکہ کرسی کو بلند کر رہے تھے، گویا کی بنیاد پہلے پڑ چکی ہے، کیا بات ہے۔ گویا کی بنیاد پہلے پڑ چکی ہے۔ اور اسی کی اگر تشریح کیا جاتا ہے، لیکن ہم آگے نہیں جائیں گے، گویا کی بنیاد پہلے پڑ چکی ہے، اور وہ بنیاد کون سی تھی؟ حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام جب رب کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، میرے مولا پروردگار عالم، میں اس طرح جیسے بیت المعمور کا طواف دیکھتا تھا یہاں نہیں دیکھتا، تو رب تبارک و تعالی نے جو ہے جنتی جو ہے ایک عبادت خانہ جو ہے نازل فرمایا، سمجھے نا؟ نازل فرمایا تھا، اور اس کے ارد گرد بنیادیں جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پروں سے مارا تھا اور آپ نے بنیاد رکھا تھا اور آپ جو ہے کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا اور طوفان نوح تک جو ہے وہ برقرار رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس عبادت خانے کو جو ہے اٹھا لیا، اللہ نے اٹھا لیا اسے، اور پھر سرخ ٹیلے کی شکل میں وہ جگہ باقی رہی، اور جو انبیاء آتے رہے برکت کے لیے وہاں جاتے رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ پتھر جو ہے تو جب دیواریں بننے لگی نا، تو دیوار جب اونچی ہوئی تو حضرت ابراہیم نے کہا، بیٹا اسماعیل کچھ لاؤ جس میں کھڑے ہو کر اس کو بنا دوں۔ تو آپ گئے، جب آگے بڑھے تو حضرت جبریل علیہ السلام مل گئے، اور جبریل علیہ السلام ملے لے گئے کوئی قمیص کے پاس، آپ نے اپنے پر کو مارا، پتھر نکال آیا اور لے کر آئے اور آپ نے رکھ دیا، اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کعبے کے تعمیر تو کرنے لگے۔ لیکن اب اس میں ایک بات ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اوپر جانا چاہتے اور دل میں خیال آتا کہ اوپر جائیں تو پتھر اوپر ہو جاتا تھا، اور جب خیال آئے کہ نیچے جائیں تو نیچے پتھر آ جایا کرتا تھا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ کا خلیل ایک پتھر پر
کھڑے ہو جائے اور خیال دل میں آئے تو پتھر نیچے اور اوپر ہوتا چلا جا رہا ہے، تو جو نبی کھڑا ہو گیا اور پھر اس نبی اعظم جو سارے نبیوں کا سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ اس لیے تو میرے اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، نہ بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جب آپ اس پر جو ہے قدم ناز کو رکھا، نشان آ گیا، نشان آ گیا۔ اور دوسرا پتھر تو وہ ہے کہ جب اور دیواریں بڑھی تو نشان یہ طواف کے لیے، اس کو بھی جو حضرت جبریل نے نشاندہی کی، حضرت اسماعیل لے کر آئے اور اسے لگا دیا۔ خیر یہ تو بڑی بات ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پتھر مبارک جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو جائیں اور آج بھی جو ہے کعبے کے قریب کی وہ زینت بنا رہے، عمر فاروق اعظم نے رکھ کر جو ہے جعلی بنوا دیا ہے، اس کا علم یہ ہے کہ اس کی یاد کو منانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو حکم دے دیا ہے۔ اور وہ سردار الانبیاء جن کے صدقے میں جو ہے حضرت ابراہیم بھی آئے ہیں، اسماعیل بھی آئے ہیں، سارے انبیاء بھی آئے ہیں، تو ان کی یادوں کو مٹایا نہیں جائے گا بلکہ ان کی یادوں کو منایا جائے گا۔ یہ آیت کریمہ جو ہے اس بات پر دلالت کر رہے ہیں۔ اور اسی کے ضمن میں یہ جلسہ بھی ہے کہ موئے مبارک شریف سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موئے مبارک شریف کے صبح کو زیارت ہوگی اور اسی کے لیے یہ جلسہ بھی رکھا گیا ہے، تو ان یادگاروں کو جو ہے اس کی یاد منائی جائے، اس کو مٹایا نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ نے مجھے جو ہے حکم دے۔ تو وہ ہے مقام ابراہیم، سمجھے نا، وہ ہے مقام ابراہیم۔ اب اس کی یاد منانے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگ اپنا جائے نماز بناؤ، جائے مصلی بنا لو مقام ابراہیم کو۔ گویا جتنی نشانیاں ہیں، شاعر ہیں، ان کو مٹایا نہیں جائے گا بلکہ ان کو جو ہے منایا جائے گا۔ اس لیے آج اگیا کی دھرتی پر جو ہے ہمارے محب و کرم فرما حضرت بابا محمد رضا خان صاحب مشاہدی، انہوں نے ایک ایسا تبرکات عالیہ لا کر دے دیا ہے جو موئے مبارک شریف ہے۔ الحمدللہ آج ہمارے موزے کا بھی جو ہے یہ سر بلند ہو گیا ہے، لوگوں کا بھی جو ہے سر بلند ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، حادثات زمانہ سے سلامت رکھے اور حادثات زمانہ سے سلامت۔ آمین۔ سمجھے نا؟ تو یہ برکات وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلًّى، سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک شریف، سمجھے نا، موئے مبارک شریف، یہ موئے مبارک شریف یہ بہت سے لوگوں کے پاس تھا، بہت سے لوگوں کے پاس، حضرت اسما کے پاس تھا۔ جب کوئی بیمار آتا تھا تو آپ اسے دھو کر پلا دیتے۔ موئے مبارک شریف، یہ تو موئے مبارک جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم ناز کا حصہ ہے، دھو کر پلا دیتی تھی۔ حضرت اسما ان کے پاس تھا، یہ تو تھا ہی، لیکن حضور انور نے جس تکیے پہ سر رکھ دیا، سبحان اللہ، تکیے پر حضور نے سر رکھ دیا تھا اور اس میں تیل کی آمیزش آ گئی تھی، تیل کی آمیزش آ گئی تھی۔ تیل لگا حضور کے سر انور میں اور سر مبارک حضور نے رکھا تکیے پر۔ کیا بات ہے، تکیے میں تیل کی آمیزش آ گئی، اس کا ٹکڑا بھی حضرت اسما کے پاس تھا، اور جب کوئی بیمار آتا تو آپ اسے دھو کر پلا دیتے۔
تھی اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا، ماشاء اللہ سبحان اللہ ہاں؟ اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نہ ہو بیمار جس آرام کو، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے سبحان اللہ سبحان اللہ اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ کیا بات ہے، کیا تو یہ موئے مبارک شریف، اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنی برکت والی چیز ہے۔ دلی کی سرزمین پر ایک بزرگ کے پاس آ گیا، اور آنے کے بعد جو ہے آپ جانتے ہو انہوں نے کیسے رکھا تھا معلوم ہے؟ پہلے بکس بنوایا، چاندی کا بنوایا، اس کے اندر رکھا، تبرکات کے طریقے سے رکھا، اس میں قفل لگایا، قفل لگانے کے بعد جو ہے پھر اس کو اندر رکھ دیا، سمجھے نا؟ لوگ آتے تھے زیارت کرنے کے لیے، ایک مرتبہ کچھ لوگ آ گئے، ایک مرتبہ جو ہے کچھ لوگ آ گئے زیارت کرنے کے لیے، آپ نے منگایا اور منگانے کے بعد جو ہے قفل کھولنے لگے، قفل کھل ہی نہیں رہا، تو آپ نے اپنے مراقبے سے پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ اس میں کوئی نجس ہے، ناپاک ہے۔ کیا بات ازراہ اخلاق آپ نے کہا ایک کام کرو، سب لوگ جاؤ اور پھر سے جو ہے غسل کرو، وضو کر کے آؤ۔ جب گئے سب جو ہے غسل کر کے آئے اور وضو کر کے آئے، جب کھولا تو کھل گیا اور زیارت کرا۔ اور موئے مبارک شریف کے اس کی برکتیں یہ تھی کہ اگر تپتی ہوئی دھوپ میں لے جایا جائے تو ابر آ جایا کرتا تھا۔ نہ جانے کتنے لوگ بے ایمان ایمان والے ہو گئے اور کتنے راہ گم کرتا تھے وہ سیدھے راستے پر آ گئے۔ سبحان اللہ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی مفسر قرآن، جنہوں نے قرآن عظیم کی پہلی تفسیر لکھی ہے، حضور کے چچا کے بیٹے نبی اکرم نے جن کے علم کے لیے دعا فرما دیا تھا، ان کا عالم تھا کہ ایک موئے مبارک آ گیا تھا، کیا بات ایک موئے مبارک تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو جو موئے مبارک تھا تو آپ جانتے ہیں انہوں نے اسے رکھا کیسے؟ انہوں نے اسے رکھا کیسا تھا؟ آج یہ خبیث لوگ بولتے سنی ایسا کرتا ہے ایسا کرتا ہے، ارے ہم تو اپنے آقا کی سنت پر عمل کرتے ہیں، علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین۔ سرکار نے فرمایا کہ میری سنت کو میرے خلفاء کی سنت میں جو ہے لازم کر لو۔ بے شک حق ہے۔ تو آپ نے کیسے رکھا تھا یہ دیکھیں، ایمان دیکھیے۔ چچا کے بیٹے ہیں گھر کے، بے شک چچا کے بیٹے ہیں گھر کے ہیں، آپ نے چاندی کی ایک نلکی بنوا لی، جتنا بڑا موئے مبارک شریف تھا اتنی بڑی جو ہے چاندی کی نلکی بنوائی تھی، اور اس میں حضور کے موئے مبارک، اور لوگوں نے پوچھا حضور اتنی بڑی بنوانے کی کیا ضرورت تھی، چھوٹے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں خدا کی قسم میری غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اپنے نبی کے موئے مبارک کو میں موڑ دوں، اس لیے جیسا ہے سبحان اللہ سبحان یہ ادب ہے، یہ ادب ہے کہ موڑنا تک گوارا نہیں کیا، موڑنا تک گوارا نہیں کیا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، موڑنا تک جو ہے گوارا نہیں کیا ہے۔ اور جو ہے سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھی موئے مبارک تراشائے ناخون مبارک بھی تھے، تراشائے ناخون مبارک بھی تھے، اور جب آخری وقت آیا ہے تو آپ نے جو ہے وصیت کیا تھا کہ جب مجھے قبر میں رکھنا، لٹانا، تو میرے آنکھوں پر اور اعضائے سجدہ پر جو ہے سرکار کے یہ ناخن مبارک موئے مبارک رکھ دینا، اور پھر جو ہے قبر میں اللہ کے حوالے کر دینا، اس لیے تاکہ اس کی برکت سے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ وہ تبرکات عالیہ ہیں، لیکن آج مسلمانوں آپ حضرات دروشی پڑھ